You are watching پالوس رسول کا کرنتھیوں کے نام پہلا خط یعنی پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت خدا ہم کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی۔ کرنتھیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا پہلا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت خدا ہم کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی۔ پاک کلام میں لکھا ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا خط جب خداوند کے بندہ نے اس خط کو تحریر کیا تو ہے، اور پالوس رسول جب اس خط کو تحریر کرتا ہے، ان خطوط کو تحریر کرتا ہے، تو وہ خدا روح القدس کی ہدایت سے بڑے اہم رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے، اور جب وہ اس خط کو تحریر کرتا ہے، پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت جو ہم نے تلاوت کی، اس سے پچھلی آیت جب ہم اس کو خداوند کے کلام میں دیکھتے ہیں تو خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے کہ مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کو نہیں بھیجا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پالوس رسول بپتسمہ، پانی کا بپتسمہ جو ایماندار مسیح کو قبول کرنے کے بعد دیتے ہیں، پالوس رسول اسے مانتا نہیں تھا۔ نہیں، پالوس رسول اسے مانتا تھا، لیکن پالوس کہتا ہے، ہم اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسیح نے مجھے بپتسمہ دینے کو نہیں بھیجا، بلکہ خوشخبری سنانے کو بھیجا ہے۔ بلکہ کس چیز کے لیے بھیجا ہے؟ اور وہ کہتا ہے تاکہ وہ بھی کلام کی حکمت سے نہیں، تاکہ مسیح کی صلیب بے تاثیر نہ ہو۔ آج ایمانداروں کا سارا فوکس، آج ہم سب کا جو سارا دھیان ہے وہ بپتسمہ کی جانب ہے، یا اس جانب ہے کہ وہ فلاں خدا کا خادم ہے، وہ کلام جب سناتا ہے تو اسی پنجابی کہنے ہوتے پھٹیاں کھیڑ دینا ہے۔ میرے عزیزو، اگر کوئی شخص کلام سنا رہا ہے، اگر اس کی بات چیت میں کسی ایک بات کے اوپر زیادہ توجہ ہے، وہ صرف بپتسمے کی بات ہی کرتا ہے، وہ صرف اپنی بڑائی چاہتا ہے، لوگ اسے دیکھ کر واہ واہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا خوبصورت کلام پیش کرتا ہے، کتنی حکمت کی باتیں بتاتا ہے، لیکن اگر اس کے کلام میں اور اس کے پیغام میں صلیب کا ذکر نہیں ہے، پالوس کہتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ حکمت صلیب کو بے تاثیر کر دیتی ہے۔ اور آگے 18ویں آیت میں یہ کہتا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک کیا ہے؟ جی سب بولیں، ہلاک ہونے والوں کے نزدیک کیا ہے؟ پالوس رسول دنیا کو دو گروہوں میں تقسیم کرتا ہے، ایک تو وہ جو ہلاک ہونے والے ہیں اور دوسرے وہ جو بچ جانے والے ہیں۔ دو گروہ ہیں۔ ہلاک ہونے والے یہ وہ لوگ ہیں جو صلیب کا پیغام سنتے تو ہیں لیکن کلام کو سن کر تبدیل نہیں ہوتے۔ پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو صلیب کا پیغام سنتے ہیں لیکن وہ سن کر اس پر عمل نہیں کرتے، ان کے نزدیک یہ باتیں صرف باتیں ہیں، ان کے نزدیک ایسا پیغام صرف وہ ایک روایتی پیغام ہے۔ پالوس یہ کہتا ہے کہ وہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ وہ کیا ہیں جی؟ ہلاک ہونے والوں کی جو ابدیت ہے وہ بھی ہمیشہ کی ہلاکت یا آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل ہے۔ آج اگر کوئی صلیب کے پیغام کو نہیں سنتا، آج اگر کوئی صلیب کے پیغام کو نہیں مانتا، تو وہ اس دنیا میں بھی مر جائے گا، جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنی جسمانی موت مر گیا، اسے قبر میں ڈال دیا جائے گا، لیکن اس کی ابدیت بھی محفوظ نہیں، کیونکہ اس کے لیے ابدی موت کا بھی اعلان ہو چکا ہے۔ اور خداوند کے کلام میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جو
مسیح یسوع پر ایمان نہیں لاتا، یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو بیٹے پر، جو یسوع پر، اس کی صلیب پر ایمان نہیں لاتا، کلام میں لکھا ہے اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ اس پر سزا کا حکم کیا ہوا؟ یہ نہیں کہ ہوگا، کلام میں لکھا ہے اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ سب مل کر بولیں، اس پر سزا کا حکم۔ جو شخص صلیب پر آج اور صلیب کے پیغام پر ایمان لاتا ہے، اس کا آج بھی محفوظ ہے اور اس کی ابدیت بھی محفوظ ہے۔ لیکن وہ جو صلیب کے پیغام پر ایمان نہیں لاتا، وہ ہلاک ہونے والے لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ پالوس رسول کے زمانے میں رومی لوگ صلیب کو وہ لعنت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ کس کے لیے استعمال کرتے تھے؟ وہ کوئی بھی شخص جس نے کوئی بڑے گناہ کیے ہوتے، وہ ڈاکو، وہ چور، یا کوئی بھی دنیا کے قانون کے مطابق، رومی قانون کے مطابق اگر کسی کو لعنتی بنانا ہوتا تو وہ اسے صلیب پر چڑھا دیتے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ جب خدا یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا تو کتنے ڈاکو مسیح یسوع کے ساتھ صلیب پر تھے؟ 2 ڈاکو۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں، لیکن اس شخص نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ صلیب ایسے لوگوں کو اس لیے دی جاتی تھی تاکہ لوگ ڈریں کہ اگر میں نے بھی برا کام کیا، اگر میں نے بھی چوری کی، اگر میں نے بھی غلط کام کیا تو ایسی لعنتی موت مجھے بھی دی جائے گی۔ اور رومیوں کے نزدیک یہ ایک شرمناک جرم اور بے بسی کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ اور آج اگر ہم صلیب کی بات کریں تو مسیحیوں کے نزدیک آج صلیب خدا کی قدرت ہے۔ صلیب کیا ہے؟ خدا کی۔ وہ کیوں غیر قومیں کیوں صلیب پر یقین نہیں رکھتی؟ کیونکہ غیر قومیں وہ اپنے معبودوں پر، وہ اپنے دیوتاؤں پر، اپنے بنائے ہوئے خداؤں پر اور ان کی قدرت پر یقین کرتی ہیں۔ وہ صلیب پر اور اس کے پیغام پر یقین نہیں کرتی۔ پالوس رسول خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہلاک ہونے والے ہیں، ان کے لیے صلیب کا پیغام بے وقوفی کا پیغام ہے۔ کیوں پیغام ہے؟ کیونکہ وہ کیا ہیں؟ ہلاک ہونے والے ہیں۔ کیونکہ وہ کیا ہونے والے ہیں؟ لیکن دوسرا گروہ جس کا وہ ذکر کرتا ہے، ان کے لیے وہ یہ کہتا ہے لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے صلیب کا پیغام کون سا پیغام ہے؟ مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک یہ صلیب کا پیغام کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے۔ کیا ہے؟ خدا کی۔ آج کا پیغام اور اس کا موضوع بھی ہے صلیب کی قدرت، پاور آف کراس۔ کراس کی، صلیب کی قدرت کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان میں بڑی طاقت ہے، ان میں بڑی قدرت ہے۔ آگ کی بات کریں، اگر ہم یہ فصلیں آج کل گندم کی فصل پکی ہوئی ہے، خدا نہ خواستہ تھوڑی سی بھی چنگاری کس جگہ پر لگا دی جائے تو آگ میں اتنی طاقت ہے، اس میں اتنی پاور ہے کہ تھوڑی سی آگ پوری کھڑی خشک فصل کو تباہ کر سکتی ہے۔ یہ آگ کی طاقت ہے۔ پانی، اگر پانی نہر ہمارے پاس سے گزری ہے، ہمیں تجربہ بھی ہوا بہت سالوں پہلے، ایک چھوٹا سا سوراخ جو نہر میں ہوا، اس کا پانی آیا اور فصلیں خراب ہو گئی، لوگوں کے گھر ڈوب گئے۔ لیکن ہم ان سب چیزوں کی طاقت سے تو واقف ہیں، لیکن صلیب کی طاقت سے، صلیب کی قدرت سے واقف نہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے صلیب کو آج تک صرف گلے میں پہننے کی چیز سمجھا۔ جب پاکستان آزاد ہوا، انڈیا اور پاکستان یہ علیحدہ ہوئے، تو لوگ جب ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا رہے تھے، سکھ مسلمانوں کو مار رہے تھے، مسلمان سکھوں کو مار رہے تھے، لیکن مسیحی، اگر کوئی کہتا کہ میں مسیحی ہوں، کسی نے گلے میں صلیب پہنی ہوتی تو لوگ انہیں چھوڑ دیتے، کہتے کہ آپ مسیحی ہیں، آپ کے ساتھ ہماری جنگ نہیں۔ تو لوگوں نے، بہت سے غیر مسیحیوں نے بھی اپنے کپڑوں کے اوپر صلیب کا نشان بنا لیا، کچھ کو صلیب ملی، انہوں نے گلے میں پہن لیا اور وہ ایسے بچ گئے۔ اس وقت تو لوگ بچ گئے، لیکن یاد رکھیں ہمیشہ کی زندگی میں جانے کے لیے میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم صلیب کے پیغام کو اپنی زندگی میں اہمیت دیں۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ صلیب کی قدرت کیا ہے اور وہ کیا بات ہے مسیح کی صلیب میں جس نے ہماری زندگی کو تبدیل کر دیا۔ ہم ہلاکت سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے۔ سب سے پہلے
ہم جس بات پر غور کریں گے وہ یہ کہ جب مسیح یسوع نے صلیب پر جان دی تو خداوند یسوع مسیح نے ہماری جگہ لے لی۔ خداوند یسوع مسیح نے کیا کی؟ ہماری مرکز کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 6 آیت سے اس کی 15ویں آیت ایک طویل ایک لمبا حوالہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ اگر آپ لکھ رہے ہیں تو اپنے پاس سے لکھ لیں۔ یسوع نے ہماری جگہ لے لی، صلیب اس نے برداشت کی۔ اس کے لیے مرکز اپنی انجیل میں، مرکز رسول اپنی انجیل میں بیان کرتا ہے کہ عید کے موقع پر جب خداوند یسوع مسیح کو پکڑوایا گیا تو عید فصح تھی، اور خداوند یسوع مسیح کو جب پکڑوایا گیا تو عید کے موقع پر رومی حکومت جو ہے وہ ایک قیدی کو ہمیشہ چھوڑا کرتی تھی۔ آج بھی ہمارے ملک میں جب عید ہوتی ہے تو صدر اعلان کرتا ہے، وزیر اعظم اعلان کرتا ہے کہ جی فلاں قیدی جو بڑے سالوں سے قید میں ہے اس کا اچھا کریکٹر دیکھ کر اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کی جب باری آئی اور وہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا، پلاطوس کے سامنے جو رومیوں کا حاکم یا بادشاہ تھا، تو کلام میں لکھا کہ وہاں پر 2 لوگ موجود ہیں۔ ایک ڈاکو ہے جس کا نام برابا ہے۔ کیا نام ہے اس ڈاکو کا؟ برابا ڈاکو اور خداوند یسوع مسیح، وہ دونوں اس وقت پلاطوس کے سامنے کھڑے تھے، اور پلاطوس نے کہا کہ میں عید کے موقع پر ہر سال تمہارے لیے ایک شخص کو چھوڑتا ہوں، بتاؤ میں تمہارے لیے کس کو چھوڑوں؟ تو خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ ہماری خاطر اس ڈاکو برابا کو چھوڑ دیا جائے۔ کس کو چھوڑ دیا جائے؟ برابا کو چھوڑ دیا جائے۔ اور یہ یسوع جو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، یہ یسوع جو یہ کہتا ہے کہ میں مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں دوبارہ کھڑا کر دوں گا، انہوں نے کہا کہ اسے صلیب دیا جائے۔ اسے کیا کیا جائے؟ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کو جب صلیب دیا گیا تو کلام میں یہ لکھا ہے کہ وہ بے گناہ تھا، اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا، اس کی زندگی میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اسے صلیب دیا جاتا۔ اس پر میری اور آپ کی وہ ساری لعنتیں، میرے اور آپ کے گناہ، جس کی سزا مجھے اور آپ کو ملنی تھی، خداوند یسوع مسیح ان سب گناہوں کو اپنے اوپر لے کر صلیب پر چلا گیا۔ اور یوحنا بپتسمہ دینے والا اس بات کو خوبصورتی سے بیان کرتا ہے جب اس نے خداوند یسوع مسیح کو بپتسمہ دیا، اور کلام میں لکھا ہے کہ دوسرے دن جب اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے کہا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ کیا کیا جاتا ہے؟ اٹھا لے جاتا ہے۔ صلیب پر یسوع مسیح نے جب جان دی تو صلیب کی طاقت، مسیح کی صلیب کی یہ طاقت ہے کہ یسوع مسیح نے وہ گناہ جو برابا کے گناہ تھے، وہ خطائیں جو برابا کی خطائیں تھی، وہ گناہ، وہ غلطیاں جو میری اور آپ کی تھی اور اس دور کے لوگوں کی تھی، خداوند یسوع مسیح نے ان سب کو اپنے اوپر لے لیا۔ پالوس خداوند کا بندہ رومیو کے نام خط اس کے 5ویں باب میں اور اس کی 8ویں آیت میں یہ بیان کرتا ہے، رومیو کے نام خط اس کا 5واں باب اور 8ویں آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ جب ہم گناہ گار تھے تو مسیح یسوع نے ہماری جگہ لے لی۔ وہ گناہ جو ہم نے کیے تھے، خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے کر ان گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا، اور وہ سارے دکھ جنہیں ہمیں برداشت کرنا تھا خداوند یسوع مسیح نے لے لیا۔ اور خداوند کا بندہ یہ کہتا ہے کہ ہلاک ہونے والوں کے نزدیک صلیب اور صلیب کا پیغام بے وقوفی ہے، لیکن میں اور آپ جو نجات پانے والے ہیں، ہمارے نزدیک صلیب کا پیغام اور صلیب یہ قدرت، خدا کی قدرت کی بات ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج کوئی شخص یہ کہے کہ یہ گناہ گار ہے، اسے آپ چھوڑ دیں اور مجھے پکڑ لیں۔ کوئی انسان، سگا بھائی اپنے بھائی کے لیے ایسا نہیں کرتا۔ ایسی مثالیں بہت کم موجود ہیں، لیکن یسوع مسیح نے ایسا کیوں کیا؟ صلیب کی یہ قدرت ہے کہ جب یسوع نے جان دی تو اس کے صلیب پر جان دینے سے ہماری خطائیں، ہمارے گناہ جو اس پر لادے گئے تھے، اس نے صلیب پر جان دے کر ان سب چیزوں کو ہم سے دور کر دیا۔ دوسری بات، صلیب کی طاقت اگر ہم اس پر غور کریں تو وہ یہ ہے کہ مسیح نے ہماری لعنتیں،
جو ہماری لعنتیں اور ہم پر تھی، خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تو وہ ساری لعنتیں خداوند یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لی۔ پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 17ویں اور 18ویں آیت، آپ اس کو گھر پر جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو خداوند نے انہیں سزا دی، عورت کو بھی سزا دی، آدم کو بھی سزا دی، انہیں ان پر لعنت کی اور کہا کہ تمہارے اس گناہ کے باعث یہ زمین بھی لعنتی ہو گئی، تم اس پر محنت کرو گے، یہ تمہارے لیے اونٹ کٹارے اگائے گی۔ یہ اونٹ کٹارے یہ وہ جڑی بوٹیاں ہیں جنہیں ہم لگاتے نہیں، لیکن زمین پر گناہ کے باعث لعنت ہے کہ لگاتے ہم کچھ ہیں اور نکل کچھ آتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے آدم اور حوا کا گناہ اور ان کی لعنت جو خداوند خدا نے ان پر کی تھی، یسوع مسیح نے جب صلیب پر جان دی تو خداوند یسوع مسیح نے وہ ساری لعنتیں اپنے اوپر لے لی۔ مرکز کی انجیل اور اس کا 15واں باب اور اس کی 33ویں آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح نے اپنے اوپر وہ ساری لعنتیں جو میری اور آپ کی لعنتیں تھیں اپنے اوپر لے لی تو سورج نے اپنی روشنی دینا ترک کر دیا، زمین پر اندھیرا ہو گیا۔ جہاں پر لعنت آ جاتی ہے، جہاں پر خدا لعنت کر دیتا ہے، وہاں پر اجالا روشنی نہیں رہ سکتی۔ خداوند یسوع مسیح جب وہ میرے اور آپ کے گناہ لے کر صلیب پر تھے تو خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ اس وقت دوپہر کے وقت پورے اس علاقہ میں، پوری اس جگہ پر اندھیرا ہو گیا۔ لوگ بھی اس بات سے پریشان ہیں، لیکن اس اندھیرے کی وجہ پر جب ہم غور کریں تو وہ یہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح میری اور آپ کی لعنتیں اپنے اوپر لے کر صلیب پر قربان ہو رہا تھا، اور صلیب پر اس نے جب لعنتیں ہماری اٹھا لی تو چوتھا کلمہ جو ہم صلیبی کلمہ اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جب کوئی شخص لعنت کی حالت میں ہوتا ہے، گناہ کی حالت میں ہوتا ہے تو خدا اس پر نظر نہیں کر سکتا، لیکن صلیب کی طاقت اور صلیب کی قدرت ہماری زندگی میں ایسی خوبصورت گواہی کو پیدا کرتی ہے کہ مسیح یسوع نے ہماری لعنتیں ہم سے لے لی، مسیح یسوع نے ہمارے گناہ ہم سے لے لیے۔ صلیب کی طاقت ہے، ورنہ کوئی شخص کسی کی چیزیں، کسی کی لعنتیں اپنے اوپر نہیں لے سکتا۔ دنیا میں ایسے بہت سارے مقولے ہیں، دنیا میں ایسے بہت سارے ڈائلاگ ہوتے ہیں یا ہیں کہ آپ کی موت مجھے آ جائے، آپ کے دکھ مجھے لگ جائیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف ایسا کہا بلکہ ایسا کر دکھایا کہ اس نے ساری دنیا کے گناہ اور لعنتیں اپنے اوپر لے لی۔ یہ صلیب کی طاقت ہے کہ مسیح یسوع ہماری جگہ پر اس لعنتی موت کو اختیار کر گیا، مسیح یسوع نے ہماری لعنتیں اپنے اوپر لے لیں۔ اور پالوس خداوند کا بندہ غلاطیوں کی کلیسیا کے نام لکھے گئے خط اس کے 3 باب میں اور اس کی 13ویں آیت میں یہ بیان کرتا ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، غلاطیوں 3 باب اور اس کی 13ویں آیت میں، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ مسیح یسوع نے میری اور آپ کی لعنتیں اپنے اوپر لے لی۔ یہ صلیب کی طاقت ہے، یہ صلیب کی قدرت ہے۔ صلیب پر میرے اور آپ کے لیے یہ بڑے کام سر انجام پائے۔ تیسری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ مسیح یسوع نے صلیب پر جان دے کر مجھے اور آپ کو پوشاک یا لباس بخشا۔ مسیح یسوع نے صلیب پر جان دے کر مجھے اور آپ کو پوشاک لباس بخشا۔ مرکز کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 24ویں آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور انہوں نے اسے مصلوب کیا اور اس کے کپڑوں پر کرا ڈال کر کے کس کو ملے انہیں بانٹ لیا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ سب کچھ خداوند یسوع مسیح کے لباس کے ساتھ کیا گیا۔ لباس تمام معاشروں میں، نہ صرف ہمارے معاشرے میں بلکہ تمام معاشروں میں وہ عزت کی، حرمت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔
لباس اگر کسی شخص نے پہنا ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص ایک عزت دار شخص ہے. اگر کسی نے لباس نہ پہنا ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یا تو اس کا ذہن ٹھیک نہیں یا یہ عزت دار شخص نہیں ہے. یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے اپنی پوشاک اور اپنا لباس بھی دے دیا تاکہ میں اور آپ پوشاک کو حاصل کر سکیں. یاد کریں پیدائش کی کتاب میں جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو کلام میں لکھا کہ جب خداوند نے پکارا گناہ کرنے کے بعد، پھل کھانے کے بعد، کہ آدم تو کہاں ہے؟ تو آدم نے کہا کہ اے خداوند میں تیرے سامنے نہیں آ سکتا کیونکہ میں کیا ہوں؟ ننگا ہوں. انسان کی راست بازی، انسان کی ساری راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے. یسایا نبی یہ کہتا ہے کہ ہماری ساری راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے. صلیب کی یہ قدرت ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب صلیب پر جان دی اور صلیب پر جب اس کے کپڑوں کو اتارا گیا. آج ہم مسیح فلم میں یہ دیکھتے ہیں کہ شاید کپڑے کا ایک چھوٹا سا حصہ مسیح کے جسم پر موجود ہے، لیکن بہت سے مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ مسیح یسوع کو جب صلیب دی گئی تو اس کے سارے کپڑوں کو اتار دیا گیا. اس نے میرے اور آپ کے لیے اس ساری اپنی عزت کو جانا برداشت کیا. اس نے اپنی بے عزتی کو برداشت کیا. اس نے اپنی عزت کا خیال نہ کیا تاکہ میں اور آپ پوشاک کو اور لباس کو حاصل کر سکیں. یہ ایک نبوت ہے جس کا ذکر زبور کی کتاب زبور 22 اور اس کی 18ویں آیت میں ہے کہ مسیح یسوع کے لباس کو اتارا جائے گا. لیکن یسایہ نبی اس بات کو خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتا ہے. یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 61واں باب اور اس کی 10ویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے، میں خداوند سے بہت شادمان ہوں گا، میری جان میرے خدا میں مسرور ہوگی، کیونکہ اس نے مجھے نجات کے کپڑے پہنائے. اس نے راست بازی کے خلت سے مجھے ملبس کیا، جیسے دلہا سہرے سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے اور دلہن اپنے زیوروں سے اپنا سنگھار کرتی ہے. اگر میرے عزیزو ہماری زندگی میں گناہ موجود ہوتا اور آج ہوتا تو پھر مجھے اور آپ کو اپنے لباس کو اس کا خیال کرنے کی ضرورت تھی. لیکن میرے اور آپ کے نجات دہندہ مسیح یسوع نے راست بازی کے لباس اور خلت سے ہمیں ملبس کیا. اب جو کپڑے راست بازی کے کپڑے ہم نے پہن لیے ہیں، راست بازی کے کپڑے جو ہماری زندگی میں مسیح یسوع کے صلیب پر جان دینے اور اس کی پوشاک کے اتارے جانے سے ہماری زندگی میں آئے ہیں، میرے عزیزو یہ صلیب کی طاقت اور قدرت کو بیان کرتے ہیں. راست بازی کا لباس کیا ہے؟ راست بازی کا لباس ہماری زندگی میں یہ وہ لباس ہے جو ہماری زندگی میں لوگوں کے لیے ایک گواہی کو پیدا کرتا ہے. لوگ ہمارے کاموں کو دیکھ کر، لوگ ہماری زندگی کو دیکھ کر خداوند کی شکر گزاری کرتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خداوند کے لوگ ہیں. اور یہ صرف اور صرف مسیح یسوع کے صلیب پر جان دینے اور اس کے صلیبی کفارے پر ایمان لانے سے ہمیں ملتا ہے. چوتھی اور آخری بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ مسیح یسوع کی صلیب نے آسمان کھول دیا. مسیح یسوع کے صلیب نے کیا کیا؟ آسمان کھول دیا. 2 بار خداوند کے کلام میں نئے عہد نامہ میں ہمیں آسمان کھلا ہوا ملتا ہے. پہلی مرتبہ جب خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا، یوحنا کہتا ہے کہ میں تو خود تجھ سے بپتسمہ لینے کا مشتاق ہوں. یسوع مسیح نے کہا نہیں، ہمیں ساری راست بازی کو ایسے ہی پورا کرنا ہے. جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا اور وہ پانی سے باہر آئے تو کلام میں لکھا ہے کہ کبوتر روح قدس کبوتر کی صورت میں مسیح یسوع پر اتر آیا. آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں کیا ہوں؟ جس سے میں خوش ہوں. خداوند یسوع مسیح کی صلیب نے بھی آسمان کھولا. اور وہ کب کھولا؟ مرکز کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 38ویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا. مقدس کا پردہ کیا ہو گیا؟ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا. یہ مقدس کا پردہ پاک مقام اور پاک ترین مقام کو علیحدہ کرتا تھا. پاک ترین مقام یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کہاں سال میں 1 دفعہ ہی جایا کرتا تھا. اور وہ اس لیے جاتا تھا تاکہ اپنے قوم کے لیے، اپنے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے خداوند کے حضور میں حاضر ہو اور دعا کر سکے، اپنے قوم کے لیے کفارہ دے سکے
اور جانے کے لیے ضروری تھا کہ سب سے پہلے وہ جانور قربان کرتا، اس کے خون کو اپنے کان کی لو پر، اپنے ہاتھ کے انگوٹھوں پر، پاؤں کے انگوٹھوں پر لگاتا، اپنے آپ کو پاک کرتا اور پھر خدا کی حضوری میں جاتا۔ اور جب وہ خدا کی حضوری میں جاتا تو وہ پہلے اپنے لیے دعا کرتا کہ وہ قبول ہو، اور اس کے بعد اپنی قوم کے لیے دعا کرتا۔ یہ ایک طریقہ کار خداوند نے متعارف کروایا۔ لیکن یسوع مسیح نے جب صلیب پر جان دی تو وہ مقدس کا پردہ جو عام لوگوں کو خدا سے جدا یا علیحدہ کرتا تھا، مسیح یسوع کی صلیب میں یہ طاقت ہے کہ وہ مقدس کا پردہ پھٹ گیا۔ وہ مقدس کا پردہ جو جدائی کو ظاہر کرتا تھا، خداوند یسوع مسیح کی صلیب نے مقدس کے اس پردے کو پھاڑ دیا، اور اس جدائی کو جو انسان اور خدا میں تھی اسے ختم کر دیا۔ اور نہ صرف خداوند یسوع مسیح کے صلیب نے اس مقدس کے پردے کو کھولا، بلکہ مسیح یسوع کے صلیب پر جان دینے کے بعد جب مسیح یسوع آسمان پر گئے تو وہ اپنے ساتھ ان روحوں کو جو عالم ارواح میں تھی، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ انہیں بھی اپنے ساتھ آسمان پر لے گیا۔ اور خداوند کے کلام میں پطرس رسول یہ بیان کرتا ہے کہ انہیں انعام دیے۔ انہیں کیا کیا؟ انہیں انعام دیے۔ عبرانیوں کا خط اس کا 10واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے 22ویں آیت، خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے۔ عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 10واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے لے کر اس کی 22ویں آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پس اے بھائیو، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے ثواب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے۔ اور چونکہ ہمارا ایسا بڑا کاہن ہے جو خدا کے گھر کا مختار ہے، تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اب ہمیں اس مکان میں، آسمانی مکان میں جانے کی دلیری ہے۔ مسیح یسوع سے پہلے کوئی بھی آسمان پر نہیں گیا۔ کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ ایسی دلیری کسی میں موجود نہیں تھی۔ مسیح یسوع ہی ہے جو آسمان کو کھول سکتا ہے۔ مسیح یسوع ہی ہے جو لانتیں اپنے اوپر لے سکتا ہے۔ مسیح یسوع ہی ہے جس نے مجھے اور آپ کو ایسی پوشاک بخشی کہ ہمارے گناہ اس کے نیچے چھپ جاتے ہیں، ہمارے گناہ وہ اٹھا لیتا ہے۔ یہ صلیب کی طاقت ہے۔ آج صلیب کے پیغام کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ یسوع مسیح کے جنم دن کو تو بڑا غیر اقوام بھی مناتی ہیں، ہم بھی بڑے شوق سے مناتے ہیں، عبادات بھی ہوتی ہیں، اور ہمارے ملک میں بھی ایسے بہت سارے پروگرام ہیں جو غیر مسیح بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب مسیح کی صلیب کی بات آتی ہے تو بہت سے لوگ مسیح کی صلیب کے منکر ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وقوفی نہیں تو پھر ہم نے صلیب کا پیغام درست طور پر لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ اگر صلیب کا پیغام لوگوں کے لیے بے وقوفی ہے اور وہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ وہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ وہ جو بچنے والے ہیں، وہ جو بچ جانے والے ہیں، جن پر خدا کی قدرت، صلیب کی قدرت ان کی زندگیوں میں کام کرتی ہے، یاد رکھیں وہ صلیب کے پیغام پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج ہمیں صلیب گلے میں ڈالنے سے وہ صلیب ہمیں ابلیس سے نہیں بچائے گی۔ صلیب گلے میں پہننا بری بات نہیں، لیکن صرف نشان لے لینا، نشان کو مان لینا، یہ غلط بات ہے۔ اگر کوئی شخص صلیب کے پیغام کو نہیں مانتا تو یاد رکھیں وہ کبھی بھی ہمیشہ کی زندگی کا وارث نہیں بنے گا۔ صلیب گلے میں پہنا ہی ایک فیشن بن چکا ہے۔ ڈراموں میں، فلموں میں کسی کو مسیح بنانا ہو، کسی کو کرسچن بنانا ہو تو گلے میں صلیب پہنا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں مسیح وہ نہیں جو گلے میں صلیب پہنتا ہے، مسیحی وہ ہے جس نے دل میں مسیح کو رکھا ہے، جس کے ذہن میں صلیب کا پیغام ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو کیا ہے؟ بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک صلیب کا پیغام کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے۔ خداوند آج اس کلام کے وسیلہ سے
ہمیں برکت بخشے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم صلیب کے پیغام کو اپنی زندگی میں اہمیت دیں۔ خداوند ہم سبوں کو اس کلام کی وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔